امریکہ میں پہلی سیاہ فام خاتون صدارت کی کرسی پر بیٹھے گی یا ٹرمپ دوسری بار صدارت سنبھالیں گے؟ امریکہ میں صدارتی مارکا سج گیا۔ نیو یارک، فلوریڈا، نیو جرسی، ورجینیا سمیت 40 سے زائد ریاستوں میں پولنگ جاری۔ سب سے پہلے ریاست ورمونٹ میں پولنگ کا آغاز ہوا۔ 48 ریاستوں میں 6 ٹائم زونز کے تحت ووٹنگ مختلف اوقات میں شروع اور ختم ہوگی۔ صدر بننے کے لیے 5 امیدوار مد مقابل۔ کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ۔ پاکستانی نیاد امریکی شہری بھی الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ شہر اقتدار کی خوبصورتی کا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے شرکاء نے بھی اعتراف کیا۔ انتظامیہ کو اسلام آباد کا حسن مزید نکھارنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی دارالحکومت میں کمرشل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا آج اسلام آباد میں 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ جو منصوبہ 6 ماہ میں مکمل ہونا تھا وہ 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنا پنجاب والا کارڈ برقرار رکھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کے خطے کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت۔ اور آئین سے متعلق مقدمات کی سماعت کے لیے 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل۔ جسٹس امین الدین خان سربراہ ہوں گے۔ ممبران میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس مسرر ہلالی اور جسٹس عائشہ ملک شامل۔ بینچ میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے 2 ججز، کے پی سے 1 جج رکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے 7-5 کے تناسب سے بینچ بنانے کا فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے مخالفت کی۔ ابتدائی طور پر آئینی بینچ کا قیام 2 ماہ کے لیے کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ابھی ایک بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بریکنگ نیوز۔ مدینے کا سفر۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاتھی کی بادشاہت ہوگی یا گدھا جیتے گا؟ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے ووٹنگ۔ ریاست نیو یارک، فلوریڈا، نیو جرسی، ورجینیا سمیت 36 ریاستوں میں پولنگ جاری۔ سب سے پہلے ریاست ورمونٹ میں پولنگ کا آغاز۔ 48 ریاستوں میں 6 ٹائم زونز کے تحت ووٹنگ ہوگی۔ صدر بننے کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس اور ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ۔ مجموعی طور پر 5 امیدوار میدان میں موجود۔ انتخابات میں صدر کے علاوہ ایوان نمائندگان کے 435 ارکان، 33 سینیٹرز اور 13 گورنرز کا انتخاب بھی ہوگا۔ اور جو بائیڈن اور کیملا ہیرس نے حالات بگاڑے، میں سدھاروں گا۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی مہم کا آخری خطاب۔ کہا بائیڈن انتظامیہ نے لاکھوں غیر قانونی تارکین کو امریکہ آنے کی اجازت دی۔ منتخب ہو کر غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکوں گا۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے کہا کہ لوگ تقسیم اور نفرت کی سیاست سے تنگ آ چکے۔ صدر بنی تو مخالفین سے دشمنی نبھانے کی بجائے مقاصد پر کام کروں گی۔ جسٹس منیب اختر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر۔ جسٹس منیب اختر کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت درخواست دائر کی گئی۔ متن کے مطابق جسٹس منیب اپنے کنڈکٹ سے عدلیہ بالخصوص سپریم کورٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کو ادارے کو نقصان پہنچانے سے روکا جائے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں۔ 2 سینئر ترین ججز کا سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی 31 اکتوبر کو میٹنگ ہوئی۔ فیصلہ ہوا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی، مگر ابھی تک کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے رواں ہفتے ہی درخواستیں فل کورٹ میں لگائی جانی چاہیے۔ ادھر 31 اکتوبر کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس بھی منظر عام پر آ گئے۔ منٹس کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بغیر ججز میٹنگ ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہی شریک ہوئے۔ اکثریت کی بنیاد پر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں 4 نومبر کو فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ ہوا۔
وعدہ خلافی اور بغیر مشاورت فیصلے کرنے پر بلاول بھٹو حکومت سے ناراض، ساتھ چلنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا۔ اگلا لاہی عمل پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں طے پائے گا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ حکومت نے جوڈیشل کمیٹی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مساوی نمائندگی کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی رویے کے باعث بلاول بھٹو نے بطور احتجاج جوڈیشل کمیشن کے لیے تجویز کردہ اپنا نام واپس لیا۔ حکومت کی حالیہ قانون سازی پر اپوزیشن متحرک رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کی جے یو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ججز کی تعداد بڑھانے سمیت دیگر قانون سازی پر لاہ عمل پر مشاورت۔ ادھر اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر تنقید بولے، کل ڈنڈے کے زور پر قانون سازی ہوئی، حکومت اپنے لیے خود کھڈا کھود رہی ہے، یہ قانون ان کے خلاف ہی استعمال ہوں گے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات، پارلیمانی امور پورے نہ ہونے پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ ہاتھی کی بادشاہت ہوگی یا گدھا جیتے گا؟ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے ووٹنگ، ریاست نیو یارک، فلوریڈا، نیو جرسی، ورجینیا سمیت 36 ریاستوں میں پولنگ جاری۔ سب سے پہلے ریاست ورمونٹ میں پولنگ کا آغاز، 48 ریاستوں میں 6 ٹائم زونز کے تحت ووٹنگ ہوگی۔ صدر بننے کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس اور ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ، مجموعی طور پر 5 امیدوار میدان میں موجود۔ انتخابات میں صدر کے علاوہ ایوان نمائندگان کے 435 ارکان، 33 سینیٹرز اور 13 گورنرز کا انتخاب بھی ہوگا۔ 18 کروڑ 65 لاکھ امریکی ووٹ ڈالنے کے اہل، ارلی ووٹنگ میں 8 کروڑ 20 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو چکے۔ الیکشن نتائج میں 8 سوئنگ ریاستوں کا انتہائی اہم کردار، تازہ سروے کے مطابق 5 سوئنگ ریاستوں میں ٹرمپ کو برتری حاصل، 2 سوئنگ ریاستوں میں کیملا ہیرس آگے، 8ویں ریاست آئیوا میں دونوں برابری پر موجود۔ امریکی صدارتی انتخابات کا پہلا نتیجہ موصول، ٹرمپ اور کیملا ہیرس کو برابر ووٹ پڑے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی سرحد کے قریب نیو ہیمپشائر کا چھوٹا سا قصبہ ڈسکوائل ناچ میں 6 ووٹ رجسٹرڈ۔ تمام ووٹرز نے 6 دہائیوں سے جاری روایت کے تحت آدھی رات کو ووٹ کاسٹ کیے۔ ٹرمپ اور ہیرس نے 3 ووٹ حاصل کیے۔ سینٹ نشست پر ریپبلکن امیدوار کیلی آیوٹی نے 5 ووٹ حاصل کیے۔ امریکی انتخابات میں تشدد کے خدشات نمٹنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات، ریاست اوریگن، واشنگٹن اور نیواڈا میں نیشنل گارڈ فعال، خطرات پر نظر رکھنے کے لیے ایف بی آئی نے کمانڈ پوسٹ قائم کر دی، پولنگ عملے کی حفاظت کے لیے خصوصی مسلح ٹیمز تعینات، حکام کو الیکشن ڈے اور رزلٹ آنے کے بعد غیر یقینی صورتحال کا خدشہ، گزشتہ الیکشن کے بعد کیپٹل ہل پر ہوئے حملے جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے وائٹ ہاؤس سمیت اہم عمارتوں کے اطراف آہنی جنگلے بھی لگا دیے گئے۔ امریکی الیکشن کی سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے چینل 92 نیوز پر امریکہ میں موجود سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہیوسٹن، شکاگو، نیو یارک سمیت شہر رپورٹرز سرگرم، ڈیموکریٹ اور ریپبلکن رہنماؤں کے علاوہ سابق سفیروں کی بھی خیر سیر حاصل گفتگو، تجزیہ کاروں کے بلاگ تبصرے بھی سب سے بڑی ٹرانسمیشن کا حصہ، پل پل بدلتی صورتحال سے رکھ رہے ہیں ناظرین کو اپڈیٹ۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، معیشت مستقل بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، بولے پالیسی ریٹ کا 15% پر ناخوش آئند پیش رفت ہے، پالیسی ریٹ میں کمی سے قرضوں کے حجم میں کمی آئے گی، یہ کاروبار کے لیے اچھی خبر ہے، محنت سے کام کرنے پر کامیابی ضرور ملتی ہے۔ کابینہ نے حج پالیسی برائے 2025 منظور کر لی، آئندہ برس 1,79,210 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ حکومت اور نجی شعبے میں کوٹا 50-50 تقسیم ہوگا۔ مستقبل میں تمام آئی پی پیز کو بجلی دو اور پیسہ لو پر لے کر جا رہے ہیں، مذاکرات میں مزید 3 ماہ لگیں گے۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے توانائی کے وائس چیئرمین محمد علی کی سینٹ کی پاور کمیٹی کو بریفنگ، مزید بولے کہ کوشش ہے کہ آئی پی پیز کی اضافی ادائیگیاں مستقبل میں ایڈجسٹ کی جائیں۔
اسلام آباد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب کی ملاقات، دو طرفہ تجارت سمیت تمام شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی دہشت گردی اور نسل کش اقدامات کی مذمت۔ اسحاق ڈار بولے اسرائیل عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، عالمی برادری غزہ اور لیبنان میں فوری جنگ بندی کرائے۔ عباس عراقچی نے پاکستان کے ٹھوس موقف کو سراہا، مزید بولے کہ مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔